ہوسٹ زہیب عتیق خبر کی اندرونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سندھ پولیس پر ایک اور نیا تجربہ، کراچی کے 40 تھانے ختم کرنے اور کراچی کو 2 حصوں میں تقسیم کی تجاویز سامنے آ گئی ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تجاویز کے مطابق 4 کروڑ کے قریب آبادی پر مشتمل شہر قائد کے باسی ایک جانب تو اسٹریٹ کرمنلز کے ریڈار پر ہیں تو دوسری جانب پولیس پر ایک اور تجربہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر متعدد تھانوں کو ضم کرنے کے لیے اعلیٰ حکام کو تجویز ارسال کر دی گئی ہیں۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ تجویز یہ دی گئی ہے کہ کراچی کو 2 حصوں میں یعنی کہ ایسٹ اور ویسٹ کی صورت میں تقسیم کیا جائے، جس میں 2 ایڈیشنل آئی جیز کراچی ہوں گے جو کہ ایڈیشنل آئی جی 1 اور ایڈیشنل آئی جی کراچی 2 کہلائے گا، جس کے ماتحت 4 ڈی آئی جیز ہوں گے جو کہ 20 گریڈ کے ڈسٹرکٹ انچارج کہلائیں گے۔ اس کے بعد ڈی آئی جیز کے ماتحت 2 ٹاؤنز ہوں گے اور ٹاؤنز کی کمان ایس ایس پی سنبھالیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ تجاویز اگر منظور ہوئی تو کراچی میں جو ڈھیروں افسران کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے اور پولیس کے اعلیٰ حکام اپنے سیاسی آقاؤں کو کیسے راضی کریں گے؟ ذرائع کے مطابق تجاویز منظر عام پر آنے کے بعد اعلیٰ افسران میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ پولیس میں پہلے سے غیر یقینی کی صورتحال ہے کیونکہ اس سے قبل اعلیٰ حکام نے تھانوں کے ایس ایچ او سے ڈیوٹی افسران حضرات کو تفتیش کے حوالے کر دیا تھا، جو کہ پولیس کی تاریخ کا ایک نیا تجربہ تھا، جس کے بعد اب کماڑی ٹاؤن میں ہیڈ ماسٹر صاحبان کو بھی تفتیش کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس سے ایس ایچ اوز مزید بے اختیار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اعلیٰ حکام حالات صحیح کرنے اور تھانوں کو مضبوط کرنے کے بجائے کام پھیلائے جا رہے ہیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مختلف اضلاع میں ڈکیتی مزاحمت پر زخمی ہونے والوں کو تفتیش کے لیے بھی تھانوں سے ہٹ کر علیحدہ افسر امپورٹ کیا جائے گا، کیونکہ اعلیٰ حکام سمجھتے ہیں کہ تھانوں میں تعینات ایس ایچ اوز گندے ہیں، لیکن ان کی تعیناتی میں بھی انہی کا کردار ہے جو اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کو تعینات کرتے ہیں اور پھر مکس اپ کرمنل کرپشن اور گندگی کا رونا بھی مچاتے نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں کراچی پولیس پر تجربہ کرنا کسی مذاق سے کم نہیں ہوگا۔ اگر کراچی کے تھانوں کو ضم کرنے کی بات کی جائے تو اندرون سندھ اور کراچی کے درمیان دوہرا معیار کھل کر نظر آتا ہے۔ کراچی میں مختلف یونٹس ہیں جیسا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، ایس آئی یو، سی آئی اے بی سی سی، اے بی ایل سی، سی ٹی ٹی و دیگر یونٹس بنے ہوئے ہیں جن کے ایس ایس پی سے لے کر افسران بھی علیحدہ ہیں، لیکن اندرون سندھ میں یہ تمام تر یونٹس نظر نہیں آتے کیونکہ اندرون سندھ کے سارے معاملات اور ساری کمان ایس ایس پیز اور ایس ایچ اوز کے ہاتھ میں ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ پولیس رولز 1834 میں کبھی ترمیم ہی نہیں کی گئی اور اس وقت جو سینکشن نفری تھی وہی آج بھی موجود ہے اور پوسٹنگ اسٹرینتھ بھی وہی چلی آ رہی ہیں۔ 1834 کے پولیس رولز میں ترمیم کر کے کبھی اسٹرینتھ کو بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ پولیس آرڈر 2002 آیا لیکن وہ بھی آدھا چیتر اور آدھا بٹیر نکلا۔ حال ہی میں سندھ میں بھرتی ہونے والے انسپیکٹرز کو کراچی میں تعینات کر دیا گیا اور تفتیش کی سپرویژن ان کے حوالے کر دی گئی، جبکہ ان کی بھرتیوں کو محض 6 ماہ بھی نہیں ہوئے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ اگر حالات پر قابو پانا ہے تو تھانوں اور مقامی پولیس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک 1 ونڈو آپریشن رکھا جائے، تمام یونٹس کو ختم کر کے ان کے نمائندگان کو تھانوں کی سطح پر تعینات کیا جائے۔ سب سے پہلے تھانے دار کی تعیناتی کے معاملے پر میرٹ پر توجہ دی جائے۔ میرٹ پر توجہ دے کر پسند ناپسند کو ختم کیا جائے، کیونکہ ماضی میں مسائل بھی نہیں تھے پھر بھی ایس ایچ اوز کارکردگی دکھاتے تھے، جس کی ایک بڑی وجہ سیاسی مداخلت کا نہ ہونا تھا۔ اب اگر پولیس کو صحیح کرنا ہے تو گدھے اور گھوڑے میں فرق رکھنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا قیام عمل میں آنے کے بعد کیا چینجز نظر آتی ہیں۔ کیا یہ تجربہ سندھ پولیس پر کامیاب ہو جائے گا یا پھر سے ایک بار یہ تجربہ فیل ہو جائے گا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ جی